السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید حاجی پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام کے سامنے پیش ہونے کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ آپ تمام ہی میڈیا والوں کا بڑا اصرار ہے کہ موجودہ حالات کے اوپر کچھ بولیے، تو عرض کرنا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ایران پہ وار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہے، تو ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا، میرا صرف یہی عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں گا کہ ہم تمام کو ایسے حالات کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی یا حالات خراب ہوتے تو ہوتا یہ تھا کہ اس وقت میں اللہ کی رسی کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا جاتا۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ توبہ و استغفار کرے اور مساجد کو کثرت سے آباد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ کے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ افواہوں کے اوپر بالکل ہی توجہ نہ دے۔ 24 گھنٹے فون کے اندر گھسے رہیں گے، یہ نیوز والا یہ کہہ رہا ہے، یہ نیوز والا یہ کہہ رہا ہے، کہ مختلف نیوز والوں کی مختلف الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے کو کوئی نیوز والا صحیح 100% بتاتا نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کیا کیا ظلم کر رہا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کو بالکل دوست نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے کوئی اس کو دوست مان رہے ہوں گے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے اوپر جو ہے کتنا ظلم کیا ہے اس نے، تو اس کو ہم ہرگز دوست نہیں مان سکتے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارا کھلا دشمن ہمارے سامنے ہے، ایسے وقت میں ہم جو ہے کسی کی ادھر کی ادھر کی باتوں کو سن کے اس کے تذکرے نہ کریں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی کے وجود کو ختم کرنا ہے تو اس کے تذکرے بند کر دینا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی چوراہے پہ، ہوٹل میں، نکڑوں پہ، جہاں کوئی لوگ مل رہے ہیں وہاں پر خالی بس یہی باتیں چل رہی ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مسجد سے نکلتے نکلتے بھی لوگ جو ہے نماز پڑھ کے امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کیا امام صاحب اب ایران کے اوپر ہو رہا ہے، کیا ہوگا بول کے۔ تو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے ایران، اسرائیل، امریکہ یہ بسا ہوا ہے۔ ہم کو تو یہ چاہیے کہ بے شک جو مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے جو ہے ہماری ہمدردی ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو ظلم سے روک دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوموں کی مدد کرے۔ تو اس میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ خصوصاً ایسے حالات کے اندر جو ہے گیس کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی جو قلت پیش آ رہی ہے، اس کے اندر بھی بڑی ہی افواہیں چل رہی ہے۔ ہم جو ہے رومر کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو دشواری ہو جائی ہے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دونوں قائدین، عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، عالی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اپنی اپنی سطح پہ جو ہے حکومتوں سے اس بارے میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر جو ہے ہمارے مجلس کے MLAs جو ہے نا، ہر موقع کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے ہمارے تلنگانہ حکومت سے جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں، اور حکومتوں نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے پاس گیس بھی اسٹاک ہے، پیٹرول ڈیزل بھی اسٹاک ہے۔ تو یہ ہم افواہوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سر یہ جو آپ ابھی مدعا رکھے عوام کے لیے، تو ایسے کام تو علماء دین کا ہے، بے شک آواز نہیں اٹھانے کا نہیں، وہ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ اٹھا رہے ہوں گے، نہیں پہنچ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جمعہ کے بیان میں اور مختلف بیانوں کے اوپر جو ہے ایسے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عوام کو بیدار کریے، اور انہی حالات کے اندر ہمارے ملک میں اور ہمارے اسٹیٹ میں کام یہ چل رہا ہے، یہ SIR کا کام چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ علماء کرام بتا رہے ہیں، ہمارے مجلس کے ذمہ داران بتا رہے ہیں۔ تو علماء سے میری ادباً گزارش ہے کہ علماء کے مقابلے میں ہم کبھی ٹھہر نہیں سکتے۔ علماء جہاں جوتیاں چھوڑ دے ہم وہاں ٹھہر نہیں سکتے، تو علماء کے مقابلے میں ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم یہ علماء سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم سے زیادہ بہتر قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جو ہے اس بات کی جو ہے عوام کو باخبر کریں اور ان باتوں میں جو ہے روشنی ڈالیں۔
آخر میں پھر ایک مرتبہ میں کہنا چاہوں گا کہ افواہوں پہ جو ہے توجہ نہ دیں اور فون کی نیوز کے اوپر نہ رہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ جو وقت ہمارا گزرے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت میں اور ذکر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں اور قرآن کی تلاوت کے اندر، لوگوں کی بھلائی کے اندر گزرے۔ آپ میڈیا والے بھی اس بہترین باتوں کو کور کر رہے ہیں۔ آپ تمام کے ویورز سے بھی یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامیں، اور پتہ نہیں آگے کے حالات خدا نہ خواستہ اور کتنے خراب ہونے والے ہیں، تو لہٰذا ہم سے جو ہو سکتا ہم غریبوں کی مدد بھی کریں اور صحیح مشورہ دیں، صحیح لوگوں کی رہبری کریں۔ آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حکومت کے سارے ڈپارٹمنٹ اس میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو ہے پولیس کا عملہ بھی جو ہے پمپ کی طرف سے بہت پریشان ہے اور دوسرے عملے بھی جو ہے پریشان ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات آخر میں یہ یاد آ گئی مجھے کہ ہم جو ہے جہاں تک ہو سکے پیٹرول اور ڈیزل کو فضول خرچ نہ کرے۔ اکثر نوجوان ہمارے گاڑیاں لے کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، یہ فضول خرچی سے بھی ہمارے نوجوانوں کو روکے، اور ایسے وقت میں جو ہے گھروں کے اندر ہماری مستورات کو بھی ہم یہ کہیں کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہم گیس کو بھی جو ہے محفوظ رکھے۔ جتنا جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمارا اور آپ کا یقین ہے۔ السلام علیکم۔